مثلاً یہ سوال کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، اور پھر یہاں سے کہاں جاؤں گا۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں ہم میں سے کوئی شخص اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے، لیکن جب ہوش سنبھالتا ہے انسان اور وہ غور و فکر سے کام لیتا ہے تو کچھ سوالات کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً یہ سوال کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، اور پھر یہاں سے کہاں جاؤں گا۔ اس میں خود بخود یہ سوال بھی شامل ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد کیا میرے لیے کوئی ضابطۂ عمل بھی ہے، کوئی لائحہ عمل بھی ہے۔ انسان اپنے آپ کو بہت سی چیزوں میں مختار پاتا ہے، با اختیار پاتا ہے، بہت سے آپشنز اس کے سامنے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی بھی آپشن کو اختیار کرنے میں آزاد پاتا ہے، تو سوچتا ہے کہ کیا بالکل آزاد ہوں یا کچھ چیزوں کا پابند ہوں، جو چاہوں کروں یا کچھ حدیں ہیں۔ پھر اس کے نتیجے میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، کون سا لاہ عمل اختیار کروں تو اس کا مجھے فائدہ ہوگا، اور کون سا لاہ عمل اختیار کروں جس سے مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جو لوگ ان چند سوالات پہ غور کرتے ہیں وہ یقیناً انسانیت کی کم از کم شرط پوری کرتے ہیں، اور جن کی نگاہ میں یہ سوالات بے معنی ہیں، قابل غور ہی نہیں ہیں، تو وہ دراصل اپنی پلیسمنٹ جانوروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ بہیمی زندگی ہے، اینیمل لائف۔ جس طرح جانور یہ نہیں سوچتا کہ میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں، کہاں جاؤں گا، میرے لیے کوئی ضابطۂ اخلاق ہے کہ نہیں ہے، کوئی ضابطۂ کار ہے کہ نہیں ہے۔ سارے جانور اپنی جبلت کے تحت جیتے ہیں۔ یہ جبلت، یہ نیچر، یہ فطری خواہشات انسان کے اندر بھی ہیں، لیکن انسان اور جانور میں بنیادی فرق یہی ہے کہ جانور مکمل کے طور پر جبر کا شکار ہیں۔ وہ جبر جو ان کی فطرت میں ہے، مثلا یہ جبر کہ چڑیا پانی کے اندر نہیں رہ سکتی اور مچھلی درختوں پہ نہیں چڑھ سکتی، شیر گھاس نہیں کھا سکتا اور گھوڑا گوشت نہیں کھا سکتا، یہ ان کا جبر ہے، اور اسی لیے ان کا کوئی اخلاقی ضابطہ بھی نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے ان کے لیے۔ ان کی ساری زندگی تکوینی دائرے میں ہے۔ اس کے برعکس انسان کی زندگی کے دو بڑے دائرے ہیں، تکوینی اور تشریعی۔ یعنی ایک دائرے میں ہم مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں کہ کھانا کھائیں، پانی پئیں تاکہ زندہ رہیں۔ ہم اگر نہیں سوئیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے، آکسیجن کے بغیر جی نہیں سکتے۔ بچپن کے بعد جوانی، دیگر عمر، اور پھر بڑھاپا آتا، پھر مر جاتے ہیں۔ اس میں کوئی تبدیلی آج تک انسان نہیں کر سکا۔ زیادہ زیادہ یہ ہوا کہ صحت کے معاملات بہتر ہو گئے، لیکن مرنا ہر ایک کو ہوتا ہے۔ ہم ناک سے دیکھ نہیں سکتے، آنکھ سے کھا نہیں سکتے، ہم گھاس پھوس کھا کر زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ ہماری زندگی کا وہ دائرہ ہے جس پہ ہم پر جبر ہے، ہماری جبلت کا، ہماری فطرت کا، اور ہم تکوینی دائرے میں رہنے پر مجبور ہیں۔ لیکن بہت بڑا دائرہ ہماری زندگی کا ایسا ہے
کہ جس میں ہم آزاد ہیں، 2 4 6 10 آپشنز ہیں کہ ان میں سے کسی بھی آپشن کو ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ مثلا یہی کہ ہم اپنے آپ کو جانور سمجھیں، یہ آپشن موجود ہے۔ ہم اپنے آپ کو فرشتہ سمجھیں، یہ آپشن موجود ہے۔ ہم اپنے آپ کو خالق سمجھیں، خدا سمجھیں، یہ آپشن موجود ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن اپنے بندوں کو دیا ہے، انسانوں کو دیا ہے کہ وہ جو چاہے سمجھے۔ ہم یہ سمجھیں کہ مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گی اور پھر کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، ہمیں اس کا اختیار دیا گیا ہے، اور ہم آخرت کو مانتے ہوں، ایمان رکھتے ہوں، اس کا بھی اختیار ہمیں دیا گیا ہے۔ ہم سچ بولیں، جھوٹ بولیں، خیر پسند ہوں، شر پسند ہوں، یہ معاملات تشریعی دائرے میں آتے ہیں جس میں انسان آزاد ہے، اسے اختیار ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کیا کام ہے کہ جو تمہیں کرنے چاہیے اور کیا کام ہے جو تمہیں نہیں کرنے چاہیے، کون سے کام ہیں جو تمہیں لازماً کرنے چاہیے اور کون سے کام ہیں جس سے تمہیں لازماً بچنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اس تشریعی دائرے میں بھی، اختیاری دائرے میں بھی بہت سے کام ہیں کہ جو ہم کرنے اور نہ کرنے دونوں کے لیے آزاد ہیں، اور کرنے نہ کرنے سے ان میں زیادہ فرق بھی واقع نہیں ہوتا۔ ان سوالوں کے جواب انسانوں نے مختلف ادوار میں الگ الگ دیے ہیں، اور ہر جواب ایک مکمل طرز فکر، طرز عمل، طرز زندگی کی تشکیل کا ذریعہ بنتا ہے۔ مثلا یہی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے اور انسان خود بخود بنا ہے، کوئی کیمیکل تبدیلیاں ہیں، کچھ کائنات میں ہونے والے فطری ایسے عوامل ہیں کہ جن کے نتیجے میں انسان بن گیا۔ اس سے خاص طرز زندگی، ایک خاص تصور حیات، ایک خاص ورلڈ ویو بنتا ہے۔ اس میں انسان آزاد ہے، کسی دوسرے کے دیے ہوئے ضابطے کا پابند نہیں ہے، کسی آخرت کا کوئی اس میں ذکر نہیں ہے، کامیابی ناکامی کا پیمانہ بھی وہ خود طے کرے گا۔ یہ ایک طرز زندگی ہے، ایک ورلڈ ویو ہے۔ لیکن ایک دوسرا طرز زندگی یا دوسرا ورلڈ ویو یہ بھی ہے کہ نہیں، سب کا ایک خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے، وہی رازق ہے، اسی کا یہ حق ہے کہ ہمیں بتائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اسی کے پاس ہمیں پلٹ کر جانا ہے اور اس دنیا کے معاملات کا حساب دینا ہے، اور پھر وہ طے کرے گا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں۔ اس سے پورا ایک نظام زندگی بنتا ہے، ایک پورا تصور حیات بنتا ہے، تصور انسان و جہان بنتا ہے، ایک ورلڈ ویو بنتا ہے۔ جب بھی کسی کو سمجھنا ہو یا جاننا ہو، فرد ہو یا دین و مذہب، تو اس کے بنیادی جو دعوے ہیں، بنیادی جو کلیمز ہیں، وہ جاننا ضروری ہے۔ ماننا ضروری نہیں ہے، جاننا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ مثلاً آج کا جو غالب تہذیبی نظام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ان کے جو اعتقادات ہیں، جو ان کے بنیادی ایمانی اجزاء ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے۔ ان کو جانے بغیر ہم آج کے جسے مغربی کہتے ہیں طرز حیات کو، اس تہذیب کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح سے جو لوگ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اسلامی تہذیب کو سمجھنا چاہتے ہیں یا سمجھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسلام کے بنیادی دعوے، بنیادی کلیمز، اس کی ایمانیات کہیے، اعتقادات کہیے، ان کو جانتا ہو۔ اگر وہ مانتا ہوگا تو مومن ہوگا، لیکن نہیں بھی مانتا ہو تو جاننا ضروری ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ ان کو سمجھے بغیر اسلامی تہذیب کو، اسلامی طرز زندگی کو، اسلامی طرز عمل کو، اسلامی شریعت کو نہ جانا جا سکتا ہے، نہ سمجھا جا سکتا ہے،
بلکہ الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ میری رائے میں تو آج کے زمانے میں مسلمانوں کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ مغربی غالب تہذیب کے سامنے ہم اپنی بنیادی باتوں کو پیش کرنے کی بجائے شاخوں پہ بات کرتے ہیں۔ مغرب کے اعتراضات شاخوں پر ہیں، اور ان شاخوں کا ہم اسی طرح جواب دیتے ہیں تو اکثر مطمئن نہیں کر پاتے، نہ خود مطمئن ہو پاتے ہیں، یہاں تک کہ آج کے نوجوان بھی بڑی حد تک ان چیزوں سے غیر مطمئن پائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر اسلام کی بنیادی اعتقادات کو، ایمانیات کو، اس کی بیسکس کو جان لیا جائے تو اس کے بعد جو اس کے احکامات ہیں، اس کی شریعت ہے، وہ بہت ریشنل لگتے ہیں، بہت عقل و دانائی کے عین مطابق لگتے ہیں۔ اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کی اس سیریز کا آغاز اسلام کے ورلڈ ویو کی طرف سے کروں۔ اسلام کا تصور حیات کیا ہے؟ اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ وہ سوالات جو ابتدا میں نے کیے، ان کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ الگ بحث ہے کہ ان باتوں کو کوئی کیوں مانے۔ اس وقت میں غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، نہ میرے مخاطب اس وقت وہ ہیں۔ جب وہ میرے مخاطب ہوں گے تو اس کے مطابق بات کروں گا۔ اس وقت تو میں اپنے جیسے لوگوں میں بیٹھا ہوں اور اپنوں سے بات کر رہا ہوں، بلکہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو پہلے ہی ان باتوں کو مانتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے تصور حیات کا آغاز ہوتا ہے ایک بنیادی نقطے سے کہ ساری کائنات کا ایک خالق ہے، اسی نے پلان کیا، اسی نے بنایا، جس طرح چاہا بنایا، اسی نے انسان کو یہاں بھیجا، جس طرح، جب، جس حیثیت میں چاہا بھیجا۔ وہی انسانوں کو واپس بلاتا ہے، جب، جہاں، جیسے چاہتا ہے۔ وہی انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے گا جب وہ چاہے گا، اور پھر اسے حساب کتاب کرے گا، اور پھر سے وہ معاملہ کرے گا، اور پھر وہ فیصلہ کرے گا جیسا وہ چاہے گا۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ ہم نے اس کو مختصر کر دیا ہے کہ ہم ایک اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ ہمارا رب ہے، میرا بھی، ہم سب کا، اس کائنات کا، ماضی، حال و مستقبل کا۔ وہ رب ہے، ایسا رب جو علیم ہے، جو خبیر ہے، جو قدیر ہے، جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے، اس کے بغیر نہ کوئی مسلمان ہو سکتا ہے، اس کو مانے بغیر، اور اس کو جانے بغیر کوئی اسلام کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ درمیان میں مثالاً ایک دو باتیں میں عرض کرتا ہوں، اور یہ مثال میں اپنی اور گفتگو میں پیش کر چکا ہوں۔ میں جاپان گیا، ذرا پرانی بات ہے، میرا پہلا سفر تھا وہاں کا۔ تو وہاں کے مسلمانوں نے، مسجدیں عام طور پہ نہیں تھیں ٹوکیو میں، تو مسلمانوں نے نظام بنایا ہوا تھا کہ کسی پارک میں یا کسی کمیونٹی ہال میں کوئی جگہ کرائے پہ لے لیتے، جمعے کے دن جلدی جلدی اپنی فیکٹریوں سے یا دفتروں سے بھاگ کر آتے، ٹرینوں میں نماز پڑھتے، اور 20-25 منٹ میں نمٹا کر واپس چلے جاتے تھے۔ یہ ان کا نظام تھا جمعہ پڑھنے کا۔ تو جو میرے میزبان تھے، مجھے ایسی ایک جگہ پر لے گئے اور مجھ سے کہا کہ آپ جمعہ پڑھائیں۔ میں نے کہا نہیں، میں نے اپنے لیے جن چیزوں کو طے کیا ہوا کہ نہیں کروں گا وہ کام، ان میں ایک جمعہ پڑھانا بھی ہے۔ تو ان کا اچھا ٹھیک ہے، تو نماز کے بعد جو لوگ رک جائیں یا رک سکتے ہیں ان سے آپ کچھ باتیں کر لیں۔ میں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کچھ باتیں کی تو ایک پاکستانی نوجوان تھا جو وہاں کسی کمپنی میں کام کرتا تھا، کہنے لگا کہ ہمیں ایک سوال کثرت سے فیس کرنا پڑتا ہے۔ جاپانی بہت شوق سے سور کا گوشت کھاتے ہیں، وہ بوتھا کہتے ہیں، کہتے ہیں بوتھا بہت مزدار ہوتا ہے، تم لوگ کیوں نہیں کھاتے؟ ہم جواب دیتے ہیں تو وہ مطمئن نہیں ہوتے، اس کا کیا جواب ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس بھی جواب نہیں تھا۔ میں تھوڑا پریشان ہوا، دل میں اللہ سے مدد مانگی
پھر ایک بات ذہن میں آئی، وہ کہہ کے اپنے تئیں ان صاحب کو میں نے ٹال دیا۔ چند روز کے بعد وہ ملے کسی اور میٹنگ میں، کہنے لگے کہ آپ کا وہ جواب میں نے اپنے دفتر کے ساتھیوں کو بتایا، جاپانی ساتھیوں کو، وہ سب مطمئن ہو، کہا کہ بالکل یہ ٹھیک جواب ہے۔ تو مجھے اندازہ ہوا اور میں نے سوچنا شروع کیا کہ اپنی بیسکس کو بیان کر کے ہی ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ اسلام اپنی جڑ سے ہے، جڑ سے کٹ کر ایک خوبصورت درخت رہ سکتا ہے، لیکن وہ بے جان ہوگا، پلاسٹک کے پودوں کی طرح۔ وہ جواب میں نے یہ دیا تھا کہ اپنے جاپانی دوستوں سے کہیے کہ ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، اسلام کا مطلب ہوتا ہے ماننا، غیر مشروط اور غیر محدود، سرنڈر ہے، یہ انکنڈیشنل اور ان لمیٹڈ سرنڈر اپنے رب کے سامنے۔ تو ہم نے خدا کو مانا ہے، اس کے آگے ہم نے سرنڈر کیا ہے ہر چیز کو۔ اس کے بعد ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، کس چیز سے روکتا ہے۔ وہ بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری ساری وفاداری اس ایک رب کے لیے ہے۔ اس نے کہا ہے کہ سور نہ کھاؤ، بوتھا نہ کھاؤ، ہم نہیں کھاتے۔ اس کے فائدے بھی تم گنوا دو گے تو ہم نہیں کھائیں گے، جسے کہ ہمارے رب نے منع کیا ہے۔ یہ بنیادی سے سوال تھا، ایک عام سا سوال تھا، میں نے تو ٹالنے کے لیے کہا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ یہ کام کر گیا۔ پھر اس سے میرے خیال میں بھی اور فکر میں بڑی تبدیلی آئی، اور میں نے بہت سی چیزوں کو ریوائز کیا، سوچنا شروع کیا کہ سوالوں کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے۔ یہاں میں اپنے ایک اور تعارف بھی کرا دوں، میں سیاسیات کا طالب علم ہوں، یونیورسٹی کے طلباء کو ایک عرصے تک سیاسیات پڑھاتا رہا ہوں۔ اس میں اسلامک پولیٹیکل تھیوری بھی پڑھانی پڑتی ہے، جس میں کہ عورتوں کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق، عورت و مرد برابر ہیں کہ نہیں ہیں، اور اسلامی ریاست کی سربراہ بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی، اس کی گواہی کا کیا معاملہ ہے، اس کی وراثت کا کیا معاملہ ہے، ان جیسے معاملات بھی مجھے پڑھانے پڑتے تھے۔ کبھی بھی الحمدللہ مجھے کوئی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اسلام، ٹھیٹ اسلام جو ہے، جس پہ میرا ایمان ہے، وہ میں جب پیش کرتا تھا اپنے طلباء اور طالبات کے سامنے، ان سے کہتا تھا کہ کسی کو اطمینان نہیں ہو تو سوال کرے۔ ہر طرح کے لوگ کلاس میں کرتے تھے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ میرے طلباء و طالبات مطمئن ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے میرے اپنے کچھ نظریات ہیں جو اسلام پر مبنی ہیں، ان کو پیش کرنے میں بھی کبھی کسی طالبہ نے نہیں کہا کہ سر اس سے تو عورت کا درجہ کم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جسے میں پیش کرتا تھا تو عورت کا درجہ اس میں کم نہیں ہوتا تھا، عورت کا درجہ بڑھ جاتا تھا۔ لہٰذا اسلام کا ورلڈ ویو، اسلام کا تصور انسان و جہان، تصور حیات و کائنات، یہ سب سے اہم چیز ہے، جسے ہم مختصر الفاظ میں ایمانیات کہتے ہیں، اعتقادات کہتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے زیادہ زور جس چیز پر دیا گیا ہے وہ ایمان ہے۔ انسان کے خیالات بدلنا، نظریات بدلنا، اعتقادات بدلنا، اس کے باطن کی تبدیلی، اس کے نقطہ نظر کی تبدیلی، اس کے طرز فکر کی تبدیلی، اس کو سب سے زیادہ فوکس کیا گیا، سب سے زیادہ اس پہ زور دیا گیا۔ جب ایک آدمی صاحب ایمان ہو جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ آج کے بعد شراب حرام، تو اس کے ہاتھ میں جام ایک لمحے نہیں رہتا، اسے پھینک دیتا ہے۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ آج سے سود حرام، تو چاہے وہ بہت بڑا ساہوکار ہو، وہ اس سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ آج کے بعد سے عورت و مرد خلط ملط نہیں رہیں گے، دونوں کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، اور دونوں کے درمیان ایک بہت شریفانہ اور محفوظ فاصلہ اور تعلق رہے گا، تو لوگ اسے مان لیتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ بہت سی بیویاں نہ کرو، لوگوں نے عورتوں کو گھروں پہ اس طرح رکھا ہوتا ہے جیسے کہ جانوروں کو رکھتے ہیں، کوئی حد نہیں، کوئی حساب، 20 بیویاں، 20 بکریاں، 20 بیویاں۔
جب لوگ مرتے تھے تو بکریاں بھی تقسیم ہوتی تھیں اور بیویاں بھی تقسیم ہوتی تھیں وراثت میں. اسلام نے کہا یہ غلط ہے، کم کرو، 1 شادیاں کرو، بہت ضرورت ہو 2 کر لو، چلو 3 کر لو، زیادہ سے زیادہ 4 کر سکتے ہو، 4 سے اوپر جتنی بیویاں ہیں ان سے فراغت حاصل کرو. تو بہت سے صحابہ تھے جن کی 4 سے زیادہ بیویاں تھیں، انہوں نے دیر نہیں لگائی، 4 کو رکھ کے سب کو آزاد کر دیا. یہ کب ممکن ہوتا ہے؟ کہ جب انسان کا ایمان، اس کا باطن اسلام کے رنگ میں رنگ جائے، اس کا طرز فکر اللہ اور رسول کو مطلوب راستے پہ چل پڑے. لہٰذا پہلی بات میں عرض کروں گا کہ ہم اسلام کے ورلڈ ویو کو سمجھتے ہیں، اس کے نظریے انسان و جہان کو سمجھتے ہیں، اس کے تصور حیات تو کائنات کو سمجھتے ہیں. قرآن پاک میں بالکل ابتدا میں ہی انسان کا ایک تعارف ہے. وہ تعارف ہے کہ وہ خلیفہ ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر اس واقعے کو بیان کیا ہے مختلف پہلوؤں سے. کسی ایک جگہ مکمل بات نہیں کی گئی ہے، اور اس واقعے کا ذکر بار بار کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنا تو اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنا وہ تعارف جان لے. وہ تعارف کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ تعالیٰ نے اعلان نہیں کیا تھا کہ زمین پر میں مومنین پیدا کر رہا ہوں، زمین پر عبادت گزار بھیجنے والا ہوں، زمین پر بہت اچھا نمازی اور پرہیزگار بھیجنے والا ہوں، زمین پر انبیاء بھیجنے والا ہوں، صلحاء بھیجنے والا ہوں. اللہ یہ نہیں فرمایا. ایسے لوگ بھیجنے والا ہوں کہ جو فرشتوں سے بڑھ کر میری عبادت کریں گے، یہ نہیں فرمایا. کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بھیجنے والا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں زمین پر. یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. یہ تو بعد میں بحثیں اٹھتی کہ انسان کس کا خلیفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بیان کیا کہ انسان کس کا خلیفہ ہے، صرف یہ بیان کیا کہ انسان زمین پر خلیفہ ہے. یہ لفظ خلیفہ کیا ہے؟ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والا، خلف بعد میں آنے والا بھی ہے. خلیفہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کا جانشین، کوئی صاحب اقتدار ہے، کوئی صاحب اختیار ہے، کوئی صاحب منصب ہے، اس کا جانشین. اس کا یہ مطلب بھی ہے کسی معاملے کا ذمہ دار، ایڈمنسٹریٹر، منتظم اعلیٰ، مینیجر، انتظام کار. میں انسان کو اس تیسرے معنی میں لیتا ہوں کہ انسان زمین پر کسی کا نمائندہ ہو نہ ہو، کسی پہلی مخلوق کی جگہ لینے والا ہے یا نہیں، یہ بحث بہت زیادہ مدد نہیں کرتی انسان کو اپنی زندگی گزارنے میں. اگر ہم یہ فرض کر لیں، جیسے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ زمین پر کوئی مخلوق تھی، مختلف نام لوگ بیان کرتے ہیں، فلاں مخلوق تھی، فلاں مخلوق تھی، فلاں تھی، ان کو حاکمیت سے ہٹا کر انسان کو بھیجا گیا زمین پر. اس سے بہت زیادہ مدد نہیں ملتی کہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے. اگر ایسا ہے بھی تو میں کیا کروں؟ میں پچھلے مخلوق سے تو واقف بھی نہیں ہوں، نہ واسطہ پڑا ہے میرا، میں کیا کروں پھر؟ لیکن یہ مفہوم جو ہے کہ انسان زمین پر خلیفہ ہے، زمین پر ایڈمنسٹریٹر ہے. چونکہ میں سیاسیات کا طالب علم ہوں، لہذا اسی کی مثالیں دیتا ہوں. بہت سے ملک ایسے ہیں کہ جن کی سلطنت پھیلی ہوئی ہے، اور پچھلی صدی میں تو جو امپیریلسٹ طاقتیں تھیں، ہزاروں جزیرے اور ملک ان کے زیر اثر تھے، تو وہ وہاں پر وائسرائے بھیجا کرتے تھے، یا گورنر بھیجا کرتے تھے، حاکم بھیجا کرتے تھے، ایڈمنسٹریٹر بھیجا کرتے تھے. اور اب بھی بڑی طاقتوں کے کچھ ایسے جزیرے ہیں کہ جو مین لینڈ سے دور ہیں، وہاں وہ کسی نہ کسی کو مقرر کرتے ہیں.
جس کو مقرر کرتے ہیں اس کو مینڈیٹ دیتے ہیں، ایک وقت بتاتے ہیں، اس کا اسائنمنٹ بتاتے ہیں، اس کا کام بتاتے ہیں، اس کا اختیار بتاتے ہیں، اس کی لمیٹیشنز بتاتے ہیں، کس طرح وہ کام کرے، وہ ساری تفصیلات بتاتے ہیں، اور پھر اس کو اپائنٹ کر کے بھیج دیتے ہیں۔ جو اپوائنٹڈ فرد ہوتا ہے یا بااختیار ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جگہ میری نہیں ہے، یہ منصب بھی میرا اپنا نہیں ہے، یہ کسی کا دیا ہوا ہے، یہ وہبی ہے، عطا کردہ ہے، کیا مجھے کرنا اور کیا نہیں کرنا وہ بھی اس کے سامنے کلیئر ہوتا ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں دائمی حاکم نہیں ہوں یہاں کا، ایک مدت ہے، بعض جگہوں پہ تو مدت پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، بعض جگہوں پہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے، ملکہ یا بادشاہ یا صدر کی مرضی کے مطابق وہ اتنے عرصے رہتا ہے جتنا عرصہ وہ چاہتا ہے۔ خود پاکستان میں جو گورنر حضرات ہیں ان کی کوئی میعاد طے نہیں ہے دستور میں، اس وقت تک گورنر اپنے عہدے پہ رہ سکے گا جب تک کہ صدر اسے ہٹا نہ دے، یا وہ خود ریزائن نہ کر دے، یا اس کا انتقال نہ ہو جائے۔ یہ مدت 6 ماہ بھی ہو سکتی ہے، یہ مدت 12 سال بھی ہو سکتی ہے۔ اس زمین پر انسان بھیجا گیا زمین کا حاکم بنا کر، ایڈمنسٹریٹر بنا کر، اور اس کے لیے مدت مقرر کی گئی بحیثیت مجموعی پورے انسانوں کے لیے، اور اس میں سے ہر انسان کے الگ الگ مدت، 2 مدتیں مقرر ہیں۔ ایک پوری انسانیت کو کتنے عرصہ زمین پہ رہنا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، دوسرا ہے کہ ہر فرد کو زمین پہ کتنے عرصے رہنا ہے اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے، لیکن دونوں محدود ہیں۔ پھر ہم یہاں پر ایسے حاکم نہیں ہیں جو لامحدود اور غیر مشروط اختیارات رکھتا ہو، ہماری لمیٹیشنس ہیں، کچھ فطری لمیٹیشنس، کچھ تکوینی لمیٹیشنس، کچھ تشریعی لمیٹیشنس۔ سارے اختیارات کے باوجود بعض کام انسانوں کے لیے منع ہے، کرنا بھی چاہے تو فطرتاً منع ہے یا شرعی طور پہ منع ہے، لیکن کچھ کام اس پر لازم ہیں، وہ لازماً کرنے ہوں گے اسے، جس کو ہم فرائض کہتے ہیں۔ تو انسان کا اصل تعارف میری نگاہ میں یہ ہے کہ انسان خلیفہ ہے زمین پر، وہ محض عبد نہیں ہے، محض بندہ نہیں ہے۔ بندے تو بہت ہیں، قرآن و حدیث سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ زمین اور کائنات کی تمام چیزیں اللہ کی بندگی کر رہی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بعض پردے ہٹا دے تو ہم سن سکتے ہیں چرند پرند، درخت، پہاڑ، ہوائیں، فضائیں، پوری کائنات اللہ کی حمد بیان کر رہی ہیں، اس کے آگے سجدریز ہیں۔ ہمیں دکھائی نہیں دیتی یہ چیز، سنائی نہیں دیتی، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ سب عبد ہیں، خلیفہ کوئی نہیں ہے۔ بعض جگہوں پہ قرآن میں انسان اور جنوں کا ساتھ ساتھ ذکر آیا ہے، لیکن وہ بندگی کے معاملے میں آیا ہے، خلافت کے معاملے میں نہیں آیا ہے۔ اسی لیے جتنا علم انسان کے پاس ہے ابھی تک، اس کے مطابق انسانوں کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق خلیفہ نہیں ہے۔ خلافت فی الارض میں انسان تنہا ہے، واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ لفظ خلافت، اس پہ جتنا غور کیا جائے، سمجھا جائے، ہم پر واضح ہو جائے گی کہ انسان کو پھر کرنا کیا ہے، انسان کا کام پھر کیا ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے، اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، زندگی میں اس کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ جس نے ہمیں آپ کو اپوائنٹ کیا ہے زمین پر بطور خلیفہ، اس سے یہ نہیں کہا ہے کہ جتنے عرصے زمین پر رہو گے اس کے بعد تم مر کے مٹی ہو جاؤ گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، بلکہ اس نے کہا ہے کہ یہ تو بہت چھوٹا سا عرصہ ہے، اس کے بنیاد پر تمہیں لامحدود زندگی دیکھنی ہے، گزارنی ہے، اور وہاں کی اچھائی برائی کا بڑا انحصار اس دنیا کی کارکردگی پر ہے، تم نے بطور خلیفہ زمین پر کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ چند باتیں اور سمجھ لیجئے۔ یہ جو خلافت انسان کو دی گئی ہے، یہ صحابہ ایمان کو نہیں دی گئی ہے، یہ مومن کو یا مسلم کو نہیں دی گئی ہے، اس کے لیے ایمان کی شرط نہیں ہے،
یہ سارے انسانوں کو دی گئی ہے. آدم اور بنی آدم یہ سب خلیفہ ہیں زمین پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کے کچھ کام وہ ہیں کہ جن کے لیے ایمان کا ہونا ضروری نہیں ہے. وہ کام ایمان کے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں. ان پہ میں بعد میں تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ. تو یہ خلافت سارے انسانوں کو دی گئی ہے. اگر آج 7.25 ارب انسان زمین پر بیان کیے جاتے ہیں تو وہ سب خلافت میں شریک ہیں، اور اسی لیے سب کے سب جواب دہ ہیں اللہ کے سامنے. سب کے سب جواب دہ. دوسری بات یہ کہ اگر ایک گروہ کار خلافت انجام نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی گروہ سے وہ کام لیتا رہے گا. اس لیے کہ تقدیر الہی یہ ہے کہ زمین کا نظام قیامت تک چلنا ہے، اور یہ کسی انارکی کا، کسی بدنظمی کا شکار نہیں ہونا ہے. انسانی زندگی، انسانی تمدن، 7.25 ارب انسانوں کا معاملہ جنگل کی طرح نہیں چل سکتا کہ جہاں کوئی ضابطہ نہ ہو، قاعدہ نہ ہو. جنگل اسی تو کہتے ہیں نا جہاں ضابطہ قاعدہ نہ ہو. یہ اور بات کہ کسی نے نظم لکھ ماری ہے کہ جنت کا بھی قانون ہوتا ہے. وہ ایک طرز بیان ہے، ایک حساس غالباً شاعرہ کا ایک احساس ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنگل انارکی کا نام ہے. کسی ضابطے قاعدے کا نہ ہونا ہے، کسی تشریعی قانون کی عدم موجودگی کا نام جنگل ہونا ہے. تو انسان 7 ارب انسان ہوں، 7.25 ارب انسان ہوں، اور آگے پتہ نہیں کتنے بڑھیں گے. اگر واقعی دنیا جنگل بن جائے تو انسانیت تو ختم ہو جائے. انسان ایک دوسرے کو مار کر ہی اپنی تعداد گھٹا لے گا، ممکن ہے کہ خود ہی ختم ہو جائے. تو زمین کا نظام تو چلانا ہے. اگر مومنین یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے یہ کام لے گا. لیتا ہے اور لے رہا ہے. اس پر بھی انشاءاللہ آگے میں بات کروں گا. تو جو پہلی چیز اس سلسلے میں سمجھانا چاہتا ہوں انسان کی حیثیت کے بارے میں، کہ انسان عباد میں سے ایک عبد ضرور ہے، بندوں میں سے ایک بندہ ضرور ہے، لیکن یہ اس کی انفرادیت نہیں ہے. اس کی جو انفرادیت ہے اس کا خلیفہ ہونا ہے. اس کے سپرد جو کام کیے گئے ہیں وہ اتنے عظیم الشان ہیں کہ قرآن کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کو پیش کیا پہاڑوں کے آگے تو پہاڑ ڈر گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کو دے دیتا تو پھٹ پڑتے. کائنات کی بہت سی چیزوں کو آگے پیش کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا تمہیں یہ اختیار دیں، تمہیں یہ منصب دیں، تمہیں یہ حیثیت دیں. سب نے انکار کیا کہ اتنا بڑا کام تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن انسان نے قبول کر لیا اسے. یا تو جاہل تھا، کم فہم تھا، یا اوور کانفیڈنٹ تھا. انسان نے قبول کر لیا اسے. اور انسان کی قبولیت کا بھی قرآن میں ذکر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا سارے انسانوں کو ان کی روحوں کے ساتھ جمع کر کے آدم کی پشت سے نکال کر کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. یعنی ہمیں ماضی میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ جمع کر چکے ہیں، جیسے کہ یوم حشر میں جمع کریں گے. اسی طرح ایک موقع ایسا گزر چکا ہے جس میں سارے انسانوں کو جمع کیا گیا. اس کی تفصیلات نہیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے، لیکن واقعہ بیان کر دیا کہ سب سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ قالوا بلا. اس میں یہ بات پنہا ہے کہ سارے انسانوں کی سرشت میں، ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ تمہیں کار خلافت انجام دینا ہے. ایک رب کی جانب سے تم تعینات کیے گئے ہو، ایک خاص عرصے میں زمین پر رہو اور کار خلافت انجام دو اس رب کی اطاعت کرتے ہوئے. تو سب نے کہا کہ جی بالکل ہم حاضر ہیں، آپ حکم بجا لائیے، آپ حکومت دیجیے، ہم بجا لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جب اعلان کیا کہ زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں
تو قرآن ہی کہتا ہے کہ فرشتوں کے دو سوالات تھے. کچھ لوگ اعتراض کہتے ہیں, کچھ سوال کہتے ہیں. پہلے یہ کہ ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں, تحمید کرتے ہیں, آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں, پاکی بیان کرتے ہیں, یہ کافی نہیں ہے, ہم ہیں نا اس کام کے لیے. اور دوسرے یہ کہا کہ یہ تو چونکہ بااختیار ہوگا, خلیفہ کو تو بااختیار ہوگا, تو یہ تو پھر خون خرابہ کرے گا, زمین پر خون بہائے گا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کا جو جواب دیا وہ بھی بہت عجیب ہے. نہ یہ کہا کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا, نہ یہ کہا کہ تمہاری شکر گزاری سے یا تمہاری تحمید و تحلیل سے میں مطمئن نہیں ہوں. فرمایا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نظر جن چیزوں پر ہے وہ اصل چیزیں نہیں ہیں, ان کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے جن کے لیے میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. میرے مد نظر یہ نہیں ہے کہ تم سے زیادہ تسبیح کرنے والی کو مخلوق پیدا کرو, تم سے زیادہ تحلیل کرنے والی, تم سے زیادہ تکبیر کرنے والی. اگر ایسا ہوتا اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ ہاں تمہاری نمازوں سے, تمہاری تسبیح سے, تمہاری تحلیل اور تحمید سے میں مطمئن نہیں ہوں, تو ایک اور مخلوق پیدا کر رہا ہوں جو یہ کام کرے گی. کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, یعنی تمہاری نظر یہاں اٹکی ہوئی ہے لیکن یہ اصل چیز ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ خون خرابہ کرے گا, اللہ نے کہا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. یعنی تمہاری نظر صرف اس چیز پر ہے, اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ زمین پہ انسان کیا کچھ انجام دے گا, کیا کچھ کرے گا, کائنات میں کیا کیا کارنامے انجام دے گا, میں تو وہ دیکھ رہا ہوں. اور پھر قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا ڈسپلے کیا, سامنے پیش کر دیا, اور فرشتوں سے کہا کہ اچھا تم لوگ اتنے ہی جانتے ہو مستقبل کو اور حقائق کو اور رازوں کو, تو بتاؤ ذرا یہ سب کیا ہے. فرشتوں نے بڑی بے چارگی سے کہا کہ اے رب ہم تو بس اتنا علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دے رکھا ہے. آدم کو اللہ تعالیٰ نے سب کے نام بتائے اور کہا کہ تم بتا دو. تو آدم کو سب کی چیزیں کی تفصیل بتا دی گئی تھی, آدم نے فرفر سنا دیا. یعنی خلیفہ ہونے کی وجہ سے ایک برتری, کسی ایسے مخصوص پروجیکٹ یا اسائنمنٹ کے لیے اس کی پیدائش آدم کی وہ بیان کر دیا گیا. پھر اس کا غیر معمولی علم یا اس کے کیے ہوئے کام کے نتائج سامنے پیش کر دیے گئے کہ یہ خلیفہ یہ کچھ کرے گا. کیا پیش کیا گیا اس کے متعلق میں مختلف آراء ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مختلف چیزوں کے نام بتا دیے گئے جو کائنات میں تھیں. کچھ کا خیال یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے اللہ کے نیک اور صالح بندے تھے کہ اللہ نے انہیں دکھا کے بتایا کہ یہ فلاں اور فلاں فلاں انبیاء ہیں, یہ اور یہ صلحاء ہیں, یہ شہداء ہیں, یہ صدیقین ہیں وغیرہ وغیرہ. کہ تم کہتے خون خرابہ کرے گا, تو انسان میں اتنے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں. یہ دونوں باتیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ قیامت تک انسان کے ہاتھوں جو کچھ تخلیقی عمل ہونا تھا, جو کچھ بننا تھا, انسانوں نے مجموعی طور پہ جو کچھ حاصل کرنا تھا, لا موجود کو موجود میں ڈالنا تھا, عدم سے وجود میں لانا تھا, جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ڈسپلے کیا. وہ آج کے جدید گیجٹس بھی ہو سکتے ہیں یا مستقبل کے, وہ سائنسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جو انسانوں نے بنائی ہیں, انسانوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں, جو تعمیرات کی ہیں, وہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. اور میں تو اسے ویژوائلائز کرتا ہوں اپنی آنکھیں بند کر کے کہ کیا ہوا ہوگا, تو میں خود مسحور رہ جاتا ہوں کہ کیسا عجیب منظر ہوگا کہ آدم کو پیدا کیا گیا ہے, یا ہوا بھی شاید ہیں ساتھ, اور کوئی انسان ابھی اور نہیں ان کے علاوہ. اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں اور ساری کائنات کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ چیزیں ہیں کہ جو یہ خلیفہ زمین پر یا اس کائنات میں تخلیق دے گا, تم جانتے ہو ان کو.
ان کا نہیں، ہم نہیں جانتے۔ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ میرے پیش نظر تو کچھ اور چیزیں ہیں، تم تو دو ہی چیزیں دیکھ رہے ہو کہ خون خرابہ کرے گا، اور دوسری یہ کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ روزہ نماز تو ہم بھی کرتے ہیں، روزانہ صحیح نماز ہم بھی کرتے ہیں، تسبیح ہم بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے انسانوں کی علمی برتری بھی ثابت کر دی گئی سب پر۔ جب ہر طرح سے اس خلیفہ کو موجودات کے سامنے ایک اسپیشل VIP وجود کے طور پہ منوا لیا گیا، تو پھر کہا گیا کہ سجدہ کرو، جھک جاؤ۔ اچھا، سجدہ کرنے کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں کہ زمین پر ناک ٹیکیں، پیشانی رکھیں، لیکن چونکہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ ان کا جسم کیسا ہے، لہٰذا یہ فرض کرنا ضروری نہیں ہے کہ فرشتوں نے ویسے ہی سجدہ کیا ہوگا جیسا ہم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب جھکنا بھی ہے، اور بعض مفسرین نے لفظ جھکنا ہی لکھا ہے کہ ان کے آگے جھک جاؤ۔ یہ جھکنا بھی کیا ہے؟ یہ جسمانی طور پر جھکنا، لیکن جس کا مادی وجود نہ ہو، نوری وجود ہو یا ناری وجود ہو، تو اس کا جھکنا تو انسان مٹی والے وجود سے مختلف ہوگا نا۔ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اسے ایکسیپٹ کرو، اسے تسلیم کرو، اسے قبول کرو، اس کے ساتھ تعاون کرو۔ تو فرشتوں سے کہا گیا کہ جو خلیفہ ہے زمین کا، اس کو زمین کے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر قبول کر لو، اور میرے دیے ہوئے جو نیچرل لاز ہیں، تکوینی قوانین ہیں، ان کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کچھ یہ کرے اس میں رکاوٹ مت ڈالو، کرنے دو، بنانے دو۔ اگر انسان خلا میں جاتا ہے، اس کے لیے ایک مخصوص طاقت چاہیے راکٹ میں، اس طاقت کے بغیر، سلطان کے بغیر کوئی زمین کی کشش کے دائرے سے نکل نہیں سکتا۔ جب انسان نے اس تھریش ہولڈ کو پار کیا تو خلا میں چلا گیا، چاند تک پہنچ گیا، اور انسان کے بنائے ہوئے راکٹس اب سولر سسٹم سے باہر نکل چکے ہیں۔ چند ایک ہی ہیں جو برسوں پہلے انسانوں نے بھیجے تھے، وہ سولر سسٹم سے آگے نکل گئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ سگنل بھیجتے کہ نہیں بھیجتے، لیکن بنائے ایسے گئے تھے کہ وہ خود بخود چارج ہوں، ان کی بیٹریاں خود بخود چارج ہوں اور مستقل سگنل بھیجتے رہیں۔ تو انسان نے یہ بھی کر لیا ہے۔ تو انسان کی برتری منوائی اللہ تعالیٰ نے کہ اسے اگر خلیفہ بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے؟ یہ سب غیر معمولی قوتیں، غیر معمولی علم دے کر کے، اس لیے کہ اس کے ذمے جو اسائنمنٹ ہے وہ غیر معمولی ہے۔ یہاں ایک اور بات عرض کروں، عقل سے بے بہرا اللہ کی کوئی جاندار مخلوق نہیں ہے۔ چیونٹی کو بھی عقل ہے، ہاتھی کو بھی عقل ہے، چڑیا کو بھی عقل ہے، مچھلیوں کو بھی عقل ہے۔ آپ غور کریں گے تو ہر جاندار کی جو عقل ہے، سمجھ ہے، اس کا تعلق اس کے اسائنمنٹ سے ہے۔ جس کے سپر جو اسائنمنٹ ہے اس سے متعلق اسے علم ہے۔ چڑیا کا کام یہ ہے مثلا کہ وہ پتنگوں کو کھائے، جراثیم کو کھائے، وہ یہ کام کرتی ہے۔ سنا ہے کہ چینیوں نے کسی علاقے میں چڑیاں مروا دیں کیونکہ وہ فصلیں خراب کرتی تھیں، تو وہاں اگلے برسوں میں قحط آ گیا، چنانچہ ان کو دوبارہ سے چڑیوں کو وہاں لانا پڑا، اس لیے کہ چڑیاں بعض ایسی مخلوقات کو ختم کر دیتی ہیں جو پودوں کے لیے، فصلوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو چڑیوں کو اسائنمنٹ ہے وہاں پہ، اس کے لیے جو عقل چاہیے ان کے پاس ہے۔ مچھلیوں کو جو عقل چاہیے، ان کا کام پانی میں رہنا ہے، پانی کو صاف کرنا ہے، اس اسائنمنٹ کی جو عقل چاہیے ان کے پاس ہے۔ لیکن اسی مچھلی سے آپ کہیں کہ چلو اب تم فضاؤں میں اڑنا شروع کر دو یا درختوں پہ چڑھنا شروع کر دو، تو نہیں کر سکتی۔ یہاں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نہیں، بعض مچھلیاں ایسی ہیں جو اوپر کئی فٹ تک اچھلتی ہیں، یہ اچھلنا ہے، اڑنا نہیں ہے۔ بعض مچھلیاں درخت پہ چڑھ جاتی ہیں، ایسی بھی بیان کی گئی ہیں، لیکن وہ پانی میں ہی رہتی ہیں، وہ بہت تھوڑی دیر کا ایک عمل ہوتا ہے، وہ پانی میں رہنے کی مخلوق ہے۔
تو جتنی مخلوقات ہیں ان کو جو عقل یا سمجھ دی گئی ہے وہ ان کے ذمے جو اسائنمنٹ ہے، جو کام ہے، اس کے مطابق دی گئی ہے، سب محدود ہے۔ انسان کو چونکہ ایک غیر معمولی اسائنمنٹ دیا گیا، جس پہ ہم بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ، یا اگلے لیکچر میں بات کریں گے، تو اس کے لیے اس کو غیر معمولی عقل چاہیے تھا۔ اس عقل کو میں عقل خلاق کہتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم اپنے ارد گرد اور کائنات میں نظر دوڑائیں تو جتنی چیزیں ہم دیکھتے یا محسوس کرتے ہیں ان کا خالق کون ہے؟ بحیثیت مسلمان ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، یعنی یا خالق حقیقی نے بنائی ہیں یا خالق مجازی نے بنائی ہیں۔ ایسی چیزیں کتنی دیکھی ہوں گی آپ نے جس کے بارے میں کہیں کہ یہ شیروں نے بنائی ہیں، یہ ہاتھیوں نے بنائی ہیں، چیزیں چڑیوں نے بنائی ہیں یا جنوں نے بنائی ہیں۔ میرے علم میں تو نہیں ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوتا ہے، چوہے نے بل بنایا ہوتا ہے؟ تو یہ ایک ایسا کام ہے جو ان کے اسائنمنٹ سے متعلق ہے، اور ایک ہی دفعہ وہ یہ کام دیا گیا، اور ہزاروں سال سے وہ کام اسی طرح وہ چڑیاں ویسے کام کر رہی ہیں، چوہے ویسے کام کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی تنوع نہیں ہے، کوئی اختراع نہیں ہے، کوئی نیا کام نہیں کیا ہے۔ ان کو اس طرح رہنا ہے تو گھر بنانے کا طریقہ بتا دیا گیا ان کو۔ ہزاروں سال پہلے بھی وہ اسی طرح سے گھر بنایا کرتے تھے یا کرتی تھیں، اور ہزاروں سال بعد بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن انسانوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ 1000 سال نہیں 100 سال گزرتے ہیں، اور 100 سال نہیں 10 سال گزرتے ہیں کہ بے شمار اختراعات کر چکا ہوتا ہے۔ کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، سواری، موبیلٹی، کمیونیکیشن، ٹیلی کام، ہر چیز میں ارتقاء ہے، نئی نئی چیزیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں انسان خود بھی خالق ہے، خلاق ہے، اس کے عقل خلاق دی گئی ہے۔ آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اس معاملے میں انسان اپنے رب کا ہمسر اور برابر ہو گیا ہے۔ یہ ہمسری اور برابری ممکن نہیں ہے۔ اس کی موٹی سی ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ناپید سے پیدا کیا، کوئی چیز موجود نہیں تھی، اس نے بنا دی۔ انسان جو کچھ بھی بناتا ہے وہ دستیاب چیزوں کو ملا کر، جوڑ کر، ان میں کیمیکل چینجز لا کر، ان کی فزکس اور کیمسٹری بدل کر بناتا ہے۔ ایسی چیز کہ جو سرے سے موجود نہ ہو، سرے سے اسے وجود میں نہیں لاتا۔ یہاں تک کہ ٹیلی کام، آئی ٹی وغیرہ میں جو کچھ بھی استعمال ہو رہا ہے اس میں سب چیزیں وہ ہیں جو پہلے سے کائنات میں موجود تھیں، چاہے وہ نادیدہ ریز ہوں، شعاعیں ہوں، لہریں ہوں۔ ان سب ہی چیزوں کو قابو میں کر کے، معلوم کر کے، قابو میں کر کے انسان استعمال کرتا ہے اور اس سے نئی نئی چیزیں بناتا ہے۔ تو خلاق ہے، عقل خلاق رکھتا ہے، لیکن خالق مجازی ہے، خالق حقیقی نہیں ہے۔ خالق حقیقی صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن یہ خالق مجازی بھی جو انسان ہے اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اس معاملے میں بھی کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے سے غیر معمولی عقل دی گئی، غیر معمولی اسائنمنٹ، غیر معمولی حیثیت، غیر معمولی عقل یہ انسانوں کو دی گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور کہا سجدہ کرو، تو عطا کہ ابلیس نے انکار کر دیا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ وہ فرشتوں کو کہا گیا سجدہ کرنے کے لیے، اور قرآنی سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ جن ایک الگ مخلوق ہے، ناری مخلوق، فرشتے نوری مخلوق ہیں۔ تو جو حکم نوری مخلوق کو دیا گیا اگر اس کی نافرمانی ایک ناری مخلوق کرے تو نافرمان تو نہ ہوا وہ، لیکن قرآن نے ابلیس کا تذکرہ ہی نافرمان کے طور پہ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں راندہ درگاہ ہونا، اور اس کے نتیجے میں اس کا مایوس ہو جانا، اور اسی لیے اس کا اصل نام کچھ اور ہے، لیکن مایوس ہونے والے کے طور پہ اسے ابلیس کہا گیا، انتہائی مایوس۔ مایوس کیوں ہوا تھا وہ؟ جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں،
تو ابلیس کو یہ خیال ہوا کہ میری عبادت گزاری کا صلہ مجھے ملنے والا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں، مجھے وہ تاج پہنانے والے ہیں۔ فرشتہ تو تھا نہیں، وہ تو بااختیار مخلوق تھا ایک حد تک، اسے اختیار تھا کفر کرنے کا، اسے اختیار تھا فسق کرنے کا، اسے اختیار تھا شرک و ظلم کرنے کا، اس نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ کی عبادت گزاری اور اطاعت گزاری بھی زندگی گزاری، یہاں تک کہ ترقی پاتے پاتے فرشتوں کے صفوں میں بیٹھنے لگا اور فرشتہ سمجھا جانے لگا، خود کو بھی غیر معمولی سمجھنے لگا، اسی لیے اس نے سمجھا کہ میں بنوں گا۔ اس کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے، عام زبان میں بات کی جائے۔ لیکن پھر اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مخلوق پیدا کر دی، اور وہ بھی بہت گھٹیا چیز سے۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ مٹی سے پیدا کیا، صرف مٹی نہیں ہے، سڑی ہوئی مٹی، ایسی مٹی سے بدبو آتی ہو، بہت عرصے جو پانی میں رہے، اس مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ زمین سے مختلف علاقوں سے مٹی لاؤ، تو فرشتے زمین کے مختلف خطوں کی مٹی لے کر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو گوندا، ملا دیا، اور اس سے وہ پتلا بنایا جو آدم بنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ قرآن میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے تو یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا ہو جا اور ہو گیا، بن جا اور بن گیا، جیسا کہ عام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں ہمیں نہیں پتہ، ہاتھوں سے کیسے بنایا ہمیں نہیں پتہ، یہ سب مشتبہات میں سے ہیں، ان کی تفصیل جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ اس کا عملی زندگی میں کوئی فائدہ ہے۔ لیکن اسے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا اور مخلوقات سے مختلف طریقے سے بنایا، پھر کہا کہ میں نے اپنی روح پھونکی، اپنی روح پھونکی، روحی، میری روح، اپنی روح۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی جو روح جان ہے اس میں کچھ خدائی ایلیمنٹ شامل ہیں، جبھی تو انسان آسانی سے خدا سمجھ لیتا ہے اپنے آپ کو اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، وہ خود کو خالق، رازق، عالم، قادر سب سمجھنے لگتا ہے، کم ظرف بھی ہے تو آسانی سے سمجھ لیتا ہے، حقیقت جاننے کے باوجود حقیقت کا منکر ہو جاتا ہے، یہی اس کی آزمائش ہے۔ تو جب وہ پتلا بنایا گیا ہے اتنی سڑی ہوئی مٹی سے اور پھر روح پھونکی گئی، کہا کہ یہ خلیفہ ہے، اس کا وہ علم دکھایا گیا، اس کو سجدہ کروایا گیا، تو ابلیس جل بھن بیٹھا اور اسے حسد ہوا، اور جتنی خواہشات بڑھتی ہیں حسد کا بھی لیول اتنی بڑھتا ہے۔ جس چیز کی خواہش آپ کو بہت زیادہ ہو، وہ چیز آپ کے بجائے کسی اور کے پاس آ جائے تو حسد کا لیول اسی لحاظ سے بڑھتا ہے۔ عام زندگی میں بھی یہ ہے، اپنے دل کو خواہشات سے آپ پاک کیجئے تو آپ کا دل حسد، رشک و حسد سے بھی پاک ہو جائے گا۔ دل میں، دماغ میں خواہشات پالتے رہیے، پروان چڑھاتے رہیے، تو معمولی باتوں میں بھی آپ کو رشک و حسد ہوگا اور آپ دوسروں کی کسی بھلائی سے، اچھائی سے، کامیابی سے جلن محسوس کریں گے۔ ابلیس کے ساتھ یہی ہوا۔ پھر جب کہا سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی، تو کہتا ہے کہ میں برتر مخلوق، ایک کمتر مخلوق کو کیسے سجدہ کروں، مجھے تو آپ نے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے سے پیدا کیا اور اسے سڑی گلی مٹی سے پیدا کیا، میں برتر ہوں، کمتر ہے۔ وہ کمبخت یہ بھول گیا کہ سجدہ اس مٹی کے مخلوق کو نہیں کرنا ہے، رب کو کرنا ہے، رب کے حکم پہ سر جھکانا ہے۔ ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں کعبے کی طرف رخ کر کے، دنیا میں کہیں بھی ہو ہماری نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، کعبے والے رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ یورپ میں ایک زمانے میں مسلمانوں کا یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ کالے گھر کے پجاری ہیں، ڈیول ورشپرز ہیں، شیطان کے پجاری ہیں۔ یہ پچھلی صدیوں میں بہت پروپیگنڈا کیا گیا کہ مشرک ہیں، ڈیول ورشپرز ہیں، کالے گھر کو پوجتے ہیں۔ یا تو جانتے نہیں تھے، نادان تھے،
یا انتہائی عیار تھے، اور اس کا امکان زیادہ ہے کہ عیاری سے انہوں نے مسلمانوں کو تعارف رکھا۔ مسلمان کعبے کو تو سجدہ نہیں کرتا، رب کو سجدہ کرتا ہے، رب کے حکم کو سجدہ کرتا ہے۔ اگر ابلیس نے بھی سجدہ کر لیا ہوتا تو مٹی والے اس آدم کو سجدہ نہیں کرنا تھا، رب کو ماننا تھا، لیکن وہ ڈٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسے پھٹکارا تو اور ڈٹ گیا توبہ کرنے کے بجائے۔ یہاں ایک اور نقطہ بیان کر دوں کہ ابلیس کو حکم دیا گیا کہ کام کرو، اس نے نہیں کیا اور ڈٹ گیا، کج حجتی کی، تو وہ راندہ درگاہ بن گیا۔ آدم کو جب جنت میں ڈالا گیا، آدم و حوا کو، ان سے کہا گیا کہ تم فلاں درخت کا پھل نہیں کھاؤ گے، یعنی ابلیس کو آزمایا گیا ایک حکم دے کر، کرنے کا حکم۔ آدم و حوا کو آزمایا گیا ایک چیز روک کر، دونوں سے غلطی ہوئی، دونوں حکم عدولی کی، لیکن آدم نے فوراً، آدم و حوا نے اپنی غلطی محسوس کی، توبہ کی، معافی مل گئی، ان کے گناہ صاف ہو گئے۔ اور زمین پر جو بھیجے گئے تو بطور سزا نہیں بھیجے گئے، اصل کام تو کو زمین پہ ہی کرنا تھا نا۔ یہ جنت میں تو ایک مرحلہ ہو گیا جس کا ذکر پہلے نہیں تھا کہ جنت میں داخل کروں گا پھر زمین پر بھیجوں گا، ایک مرحلہ تھا، اس کا بھی ایک سبب ہے۔ اور سبب یہ ہے کہ اگر انسان کے والدین آدم و حوا، جن کی پیٹھ کی ہڈی میں، ریڑھ کی ہڈی کے قریب کسی جگہ یا جن کے چپ میں سارے انسان قیامت تک آنے والے بند تھے، ان کو جنت میں نہ رکھا جاتا اور جنت کی نعمتوں سے انہیں ہم آہنگ نہ کیا جاتا تو انسان کے اندر وہ جنت کی طلب بھی پیدا نہ ہوتی۔ آج ہم سارے انسان باغوں کو، درختوں کو، پانی کے جھرنوں کو، چڑیوں کی چہچہاہٹ کو، اچھے موسم کو، اچھے پھلوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ دراصل آدم و حوا کے جنت میں رہنے کے نتیجے میں ہے، ورنہ زمین پر بھیج دیا جاتا ڈائریکٹ اور بتایا جاتا کہ ایک ایسی جگہ جنت ہے تو انسان کی فطرت میں اس کی طلب ہی نہ ہوتی۔ تو جنت میں اس لیے رکھا گیا اور پھر جنت زمین بھیج دیا گیا اپنے کار خلافت کو انجام دینے کے لیے، جس پہ انشاءاللہ میں اگلی کلاس میں بات کروں گا اس پہ۔ تو ابلیس کو انسان کا رائول بنا دیا گیا، یہ پورا عمل جو تھا وہ ویلن بن گیا انسان کا۔ انسان کا ہیرو ہے تو وہ ویلن ہے۔ اور جب جنت میں آدم و حوا کو رکھا گیا تو ابلیس ساتھ لگا رہا ان کے ورگلانے کے لیے۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ جنت تک اس کی رسائی کیسے ہوئی، جنت میں تو نہیں رہتا ہوگا وہ، لیکن کوئی ٹیلی کام کا سسٹم ایسا ہوگا اس زمانے میں جس سے وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہوگا اور ورگلا سکتا ہوگا آدم و حوا کو، اور بالآخر ورگلانے میں کامیاب ہوا۔ اور اس کس چیز سے کامیاب ہوا؟ انسانی فطرت ہی کے تقاضے کچھ تھے۔ تقاضے کیا تھے؟ کہ انسان مرنا نہیں چاہتا، ہمیشہ رہنا چاہتا ہے، اقتدار و اقتدار کا بھوکا ہے، فرشتہ بننا چاہتا ہے۔ یہ تین وجوہات بیان کی ہیں قرآن نے کہ اس نے کہا کہ تم فرشتہ بن جاؤ گے اس درخت کا پھل کھا کر، تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی اور تمہیں ہمیشہ کی بادشاہی حاصل ہو جائے گی۔ تو اقتدار و اختیار، ہمیشگی اور فرشتہ بننا۔ حالانکہ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا انسان کو، انسان تو مسجود ملائک تھا۔ یہ ہم غلطی آج بھی کرتے ہیں، فرشتہ بننے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، انسان بننے کے چکر میں نہیں رہتے، فرشتہ بننے کے چکر میں رہتے ہیں۔ بقول شاعر، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو اسی طرح ورگلا کر اس نے آدم و حوا سے خلاف ورزی کروا دی کہ جس کے بعد انہیں شاہی لباس سے بھی محروم ہونا پڑا۔ اور اسے احساس کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی اور انسانوں کی زبان پر پہلی بار کوئی استغفار جاری ہوا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ سب سے پہلی استغفار ہے، اس کو ہمیں کثرت سے پڑھتا رہنا چاہیے کہ ہم بہرحال انہی والدین کی اولاد ہیں، اور جنت میں جب وہ تھے تو ہم ان کی پیٹھ میں تھے، ان کی ریڑھ کی ہڈی میں تھے۔ آج ہم اسی پہ بات ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس خلافت کا ذکر کیا ہے کہ منصب خلافت پہ آج بات ہو گئی، کار خلافت پہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم بات کریں گے۔ اس وقت تک کی اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔
واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وسلام.